بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالی، گزشتہ درس کے اندر ہم نے روز ہائے ہفتہ یعنی ہفتے کے اندر جو دن ہوتے ہیں ان کو فارسی میں کس طرح بولتے ہیں، اور اس کے بعد ماہ ہائے قمری یعنی جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں ان کے کیا کیا نام ہیں، تو یہ 12 مہینے یہاں ذکر کیے گئے تھے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں تک یہ درس پڑھا تھا، اور آج ہم کسی خاص عنوان پر بات نہیں کریں گے۔ جیسے پیچھے ہم نے ماضی، مطلق، قریب، بعید، استمراری، مطلب ایک خاص کنسپٹ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آج ہم پڑھیں گے مختلف فقرے، یعنی یہاں پر جملے ہوں گے اور سب الگ الگ ہوں گے جن کا تعلق کسی واقعے سے ہوگا۔ اس طرح کے جملے یہاں پر ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ گزشتہ درس آپ تمامی طلبہ اکرام نے یاد فرما لیا ہوگا۔ اگر کہیں پر بھی کسی طرح کی کوئی کمزوری ہے، کسی طرح کی آزمائش ہے، تو اس کو آپ پہلے ہی حل فرما لیں، تاکہ موجودہ یا آئندہ اسباق میں آپ کو کسی طرح کی مشکل کا، آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو گزشتہ تمام اسباق کو آپ دہراتے رہیں، پیچھے سے دیکھتے رہیں، تاکہ وہاں جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں جب وہ اگلے دروس کے اندر آئیں تو آپ ایزیلی ان کا ترجمہ کر سکیں۔ تو یہ مختلف فقرے یہاں پہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں برادر، برادر مطلب بھائی۔ زود برخیز، زود مطلب جلدی، برخیز اٹھو۔ تا آفتاب بر آیت، تا مانے یہاں تک، اور کبھی کبھی اس کا معنی ہم کے بھی کرتے ہیں۔ آفتاب سورج، بر آیت نکل آئے، باہر آ جائے۔ بھائی جلدی اٹھو کہ سورج نکل آئے، یعنی اس سے پہلے کہ سورج نکلے آپ اٹھ جائیے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے اٹھ جائیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ بھائی جلدی اٹھو کہ آفتاب نکل آئے۔ از نماز صبح و دیگر ضروریات فارغ باشی، از نماز صبح، صبح کی نماز سے، و دیگر ضروریات اور دوسری ضرورتوں سے، فارغ باشی تو فارغ ہو جا، یعنی صبح کی نماز سے اور دوسری ضرورتوں سے فارغ ہو جا۔ جو دوسری ضرورتیں ہوتی ہیں، استنجا ہے، یہ جو بھی اور کام کاج ہیں، ان سے فارغ ہو جا۔ ہر چے از قرآن خواندائی، ہر چے جو کچھ، از قرآن قرآن سے، خواندائی تو نے پڑھا ہے، یعنی جو کچھ تو نے قرآن پڑھا ہے، آ قدر کے می توانی تلاوت کن، آ قدر مطلب جس قدر کے می توانی تو کر سکتا ہے، یعنی جس قدر تو کر سکتا ہے، تلاوت کن تلاوت کر، یعنی جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے تلاوت کر۔ آ قدر کے، جس قدر کے می توانی تو کر سکتا ہے، تلاوت کن تلاوت کر۔ یہ ایک نمبر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر کی طرف چلیں گے۔ زمستہ چاشت خوردہ بمدرسہ برو، زمستہ کہتے ہیں جاڑے کے موسم کو، چاشت کہتے ہیں ناشتہ، خوردہ کھا کر کے، انہیں کہتے ہیں ناشتہ کر لیجئے۔ تو زمستہ چاشت خوردہ، جاڑے کے موسم میں ناشتہ کھا کر، ناشتہ کر کے، بمدرسہ برو مدرسہ جا، برو فعل امر ہے، یہ رفتن سے بنا ہے۔ چون وقت پیشی در رسد، چون جب، وقت پیشی ظہر کا وقت، در رسد پہنچے، سامنے آئے، یعنی جب ظہر کا وقت آئے، پہنچے، بجماعت نماز کن تو جماعت سے نماز ادا کر، ٹھیک ہے، بجماعت نماز کن، جماعت سے نماز ادا کر۔ وقت رخصت کے ساعت چارست بخانہ بازا، وقت رخصت، رخصت کا مطلب ہوتا ہے چھٹی، چھٹی کا وقت کے ساعت چارست جو کہ 4 بجے ہے، یعنی چھٹی کا وقت جو کہ 4 بجے ہے، بخانہ باز آ، گھر کو واپس آ، یعنی ایسا مت کرنا کہ چھٹی کا ٹائم ہو 4 بج جائیں اور چھٹی ہوتی کہیں بھی نکل جاؤ، نہیں، چھٹی کا وقت جو کہ 4 بجے ہے، گھر واپس آؤ۔
در راہ بازی مکن، در راہ راستے میں بازی کھیل کود، مکن مت کر، راستے میں کھیل کود مت کر۔ آگے، چوں از مدرسہ بخانہ در آئی، چوں جب از مدرسہ مدرسے سے، بخانہ گھر در آئی، آئے یعنی جب مدرسے سے تو گھر میں آئے۔ دست ورو شستہ ہر چہ حاضر باشد، قدر بخور، دست ہاتھ، ورو اور چہرہ، شستہ دھو، ہر چہ حاضر باشد جو کچھ حاضر ہو، قدر کچھ بخور کھا لے، یعنی جب مدرسے سے گھر واپس آئے تو ہاتھ اور چہرہ دھو کر جو کچھ حاضر ہو قدر بخور کچھ کھا لے۔ ساعتیں بیرون تفرج کن، ساعتیں کچھ دیر، بیرون باہر، تفرج تفریح، کن کر، کچھ دیر باہر تفریح کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوگا اچھے سے، نہیں آ رہا تو ریپیٹ کر لیں۔ تو ساعتیں کچھ دیر باہر تفریح کر۔ اما زنہار باطفال حرزہ نگردی، اما تو اما یہ تفصیل کے لیے آتا ہے، رہا زنہار مطلب کبھی بھی، اما کا معنی لیکن بھی کرتے ہیں ہم، لیکن زنہار کبھی بھی، باطفال، اطفال کہتے ہیں بچے، حرزہ کہتے ہیں بےہدہ، شیطانی جو کرتے ہیں نا ان کو حرزہ کہتے ہیں فارسی میں، لیکن کبھی بھی باطفال حرزہ بےہدہ بچوں کے ساتھ نہ گردی، مت پھر نہ رہ، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں نا ان کے والدین کے جو شیطان ہیں، بےہدہ بچے ان کے ساتھ مت رہنا ہے نا، تو وہی یہاں پہ مراد ہے کہ بےہدہ بچوں کے ساتھ نہ گردی، مت پھر مت رہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ آگے، چون وقت اثر در رسد، جب عصر کا وقت آئے، در رسد کا مطلب یہی کرتے ہیں ہم پورا، رسیدن معنی تو پہنچنا ہوتا ہے، ویسے در رسد مطلب سامنے آئے، جب عصر کا وقت آئے، بمسجد رفتہ، مسجد جا، بجماعت نماز کن، جماعت سے نماز ادا کر، بعض نماز شام خواندہ بخانہ بیا، بعض پھر، نماز شام خواندہی، تو بعض معنی پھر اور بعد دونوں ترجمہ اس کام کرتے ہیں، یعنی بعد میں بھی اس کام ترجمہ کرتے ہیں، تو بعض معنی پھر، نماز شام خواندہی، شام کی نماز پڑھ کے، شام کی نماز سے مراد مغرب کی نماز پڑھ کے، بخانہ بیا، گھر کی طرف آ، ہر چہ بروز خواندہی، ہر چہ جو کچھ، بروز دن میں، خواندہی تو نے پڑھا ہے، جو کچھ تو نے دن میں پڑھا ہے، بازش بخواں، بازش اس کو پھر بخواں پڑھ، یعنی اس کو پھر سے پڑھ، بازش بخواں اس کو پھر سے پڑھ۔ خواندن شب بر دل نقش می شود، خواندن شب رات کا پڑھنا، بر دل پر نقش می شود نقش ہو جاتا ہے، یعنی جب رات میں ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ ذہن حاضر رہتا ہے تو وہ دیر پا تک جو ہے، دیر پا جو ہے دل پہ نقش رہتا ہے۔ پیش از خفتن، سونے سے پہلے، پیش مانے پہلے، از خفتن سونے سے، سونے سے پہلے نماز عشاء بخواں، عشاء کی نماز پڑھ، تا توانی ترک نماز با جماعت مکن، تا توانی جہاں تک تو کر سکے، جہاں تک تجھ سے ہو سکے، ترک نماز با جماعت نماز کا ترک مکن مت کر، جہاں تک تجھ سے ہو سکے جماعت کے ساتھ نماز کو ترک مت کر، ترک مطلب ہوتا چھوڑنا، جماعت کی نماز مت چھوڑ۔ نمبر 4، یہاں سے آگے دیکھیں، ایک دم ایزی ہے، آسان ہے۔ مدرسہ در تابستان صبح وامی شبت کے ساعت شش باشد، مدرسہ در تابستان، تابستان کہتے ہیں گرمی کا موسم، مدرسہ گرمی کے موسم میں صبح وامی شبت، صبح مطلب صبح سویرے کھلتا ہے، ٹھیک ہے، تو وامی شبت کا مطلب صبح تابستان گرمی کا موسم، مدرسہ گرمی کے موسم میں صبح وامی شبت، صبح سویرے کھل جاتا ہے، صبح کو کھل جاتا ہے، کہ ساعت شش باشد، جو کہ 6 بجے ہوتا ہے، مطلب جس کا ٹائم کیا ہوتا ہے 6 بجے، یعنی کہ ساعت شش باشد جب کہ 6 بجے ہوں تب مدرسہ کھل جاتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا نا اچھے سے، ترجمے پہ دھیان دینا۔ مدرسہ در تابستان، مدرسہ گرمی کے موسم میں صبح وامی شبت، صبح کھلتا ہے کہ ساعت شش باشد جب کہ 6 بجے ہوں، ٹھیک ہے۔ نیم روز رخصت می شبت، نیم روز کا مطلب آدھا دن، دوپہر کے وقت، رخصت می شبت چھٹی ہوتی ہے کہ ساعت 12 جب کہ 12 بجے ہوں، یا جس کا ٹائم 12 بجے ہے، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ تو آپ اپنی سہولت کے مطابق ترجمہ کر لیں اور سمجھ لیں، یعنی دوپہر کے وقت چھٹی ہوتی ہے جب کہ
12 بجے ہوں۔ بتابستان نماز صبح کردہ و مدرسہ برو، بتابستان گرمی کے موسم میں نماز صبح کردہ، صبح کی نماز ادا کر کے و مدرسہ برو مدرسہ جا، نماز پیشی کردہ تلاوت قرآن کن، نماز پیشی ظہر کی نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کر، نماز پیشی ظہر کی نماز کردہ ادا کر کے تلاوت قرآن کن، قرآن کی تلاوت کر۔ سمجھ آ گیا اچھے سے؟ آگے دیکھیں تو یہ 5 نمبر سے آگے دیکھیے آپ، دی روز 29 رمضان بود، دی روز کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ کل، تو کل 29 29واں رمضان بود، رمضان تھا، کل 29واں رمضان تھا۔ امروز ہلال خواہد برآمد، امروز آج، ہلال چاند، خواہد برآمد باہر آئے گا، نکل آئے گا، تو خواہد یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب نکل آئے گا، آج چاند نکل آئے گا۔ فردہ عید است، فردہ کہتے ہیں آنے والا کل، کل عید ہے۔ ما لباس فاقرہ در بر کردہ بعید گاہ خواہیم رفت، ما ہم لباس فاقرہ، فاقرانہ لباس، در بر کردہ یعنی بدل کر، ٹھیک ہے، چینج کر کے جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں پہن کر، در بر کردہ مطلب پہن کر، تو مطلب ہوا ما لباس فاقرہ، ہم فاقرانہ لباس در بر کردہ پہن کر، در بر کا مطلب ہوگا پورا کردہ کا، پہن کر لگائیے آپ، بعید گاہ، عید گاہ کی طرف خواہیم رفت، جائیں گے۔ آگے 6 نمبر، پری شب، پری شب سوار کالس کا بخار شدہ راندیم، پری شب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرسوں، پری شب پرسوں رات، پری شب پرسوں رات سوار کالس کا بخار، ریل گاڑی پر سوار شدہ، سوار ہو کر، مطلب پرسوں رات ریل گاڑی پر، کالس کا بخار کا مطلب ہوتا ہے دھوئیں والی گاڑی، تو وہ ریل گاڑی مراد ہے یہاں پر، ریل گاڑی پر سوار شدہ، سوار ہو کر، ران دیم ہم چلے، ٹھیک ہے۔ ہما ہمراہان خوابیدند، ہما ہمراہان تمام ساتھی، خوابیدند سو گئے، ہمراہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، تمام ساتھی سو گئے۔ من بصحرا نگاہ می کردم، من میں نے، بصحرا جنگل میں، نگاہ می کردم نگاہ کی، تا چشم کار می کرتا، جہاں تک چشم آنکھ نے، کار کام، می کرد کیا، جہاں تک آنکھ نے کام کیا، ہما سارا سبزہ زار بود، تمام جنگل ہرا بھرا تھا، ہما مانے سارا کا سارا، سارا جنگل، سبزہ زار ہرا بھرا بود تھا۔ میں نے جنگل میں نگاہ کی، جہاں تک نگاہ نے کام کیا تمام جنگل ہرا بھرا تھا، گاہ گاہ، جگہ جگہ، میان جنگل، جنگل کے درمیان، بلبل می نالید، بلبل چہک رہی تھی، گاہ گاہ کہتے ہیں جگہ جگہ، میان جنگل، میان مطلب درمیان، جنگل کے درمیان، بلبل کہتے ہیں وہی پرندہ جو ہوتا، می نالید، نالیدن مطلب چہکنا، بلبلیں چہک رہی تھیں۔